اب میرے بھائی نے لباس کے بارے میں جو پوچھا ہے اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے. صرف لباس کی بات نہیں، دین کی یہ بنیادی بات جو ہے نا اس کو واضح ہونا چاہیے کہ کیا ہم اس کے لیے باؤنڈ ہیں کہ اسی طرح کی جوتی پہنیں، اسی طرح کے کپڑے پہنیں، اسی طرح کی سواریاں جو ان پر سواری کریں جو حضور کے زمانہ میں. اس سے دین میں بڑی خرابی پیدا ہو گئی، بہت لوگ پریشان ہوئے، آپ بھی ہوئے اور لوگوں کو بھی تنگ کیا. یہ فرق نہیں کر سکے کہ کچھ کام حضور نے کیے ہیں کہ وہ آج سے 14 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اس وقت وہی طریقے تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے. اس لیے جو عربوں کے دستور رواج تھے، نبی نہ بھی ہوتے تو حضور نے وہ کرنے تھے. اس کو کہتے ہیں دین کی زبان میں عادات. وہ اس زمانے کے رواج ہیں، وہ کئی غیر مسلم بھی کرتے تھے دوسرے، وہ کوئی دین نہیں ہے. نہ اس کو سنت نہ بنایا کرے، نہ علماء اس کو بیان کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے دانار فقیہ تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ضالۃ الخفا، اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی فقاہت تھی کہ وہ جب لوگ بیان کرتے تھے نا حضور کا حلیہ اور لباس، ڈنڈوں سے مارتے تھے کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، یہ دین ہے، کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ چیزیں بیان کرو جو آپ نے تعلیم دی ہے. اب اس کو جب سے ہم بھول گئے نا، علماء تک کے ذہن میں نہ رہا کہ کچھ چیزیں اس عرب کے رواج کے تحت آپ نے کی. چپل پہنی ہے، گنڈی دار کرتا پہنا، وہ دین نہیں. جو نبی ہونے کی لحاظ سے آپ نے کی ہے نا کام، اس کو کہتے ہیں سنت، دوسری کو عادت کہتے ہیں. اس کو علماء نے کلیئر کر دیا بہت اچھا کہ سنن الہدا سنن الزوائد. وہ اگر کوئی شوق سے کرتا رہے مگر دین نہ بنائے، نہ اس کو کہے. اور یہ کالر کا جو کہتے ہیں کہ یہ سلیب ہے، میں نے تو کئی مرتبہ سوچا کیسے یار سلیب بنتی. سلیب عیسائیوں کی دیکھیں، ایک اوپر کو لکڑی ہوتی ہے اس طرح. یہ کیا ہے؟ اگر یہ کوئی غلط بھی ہے تو کوئی اور وجہ بیان کرے. سلیب تو بارہ یہ نہیں بنتی. کوئی شخص بنا کر کالر کو دکھائے کہ کیسے سلیب بنتی. سلیب آپ نے دیکھی ہے کراس جو عیسائیوں کے مکانوں پر لگی ہوتی ہے، قبروں پر، کوئی تعلق نہیں اس کا.